بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا اگلا سبق ہے الایمان بالبعث بعد الموت۔ پچھلے سبق میں آپ نے الایمان بالبعث بعد الموت ہی پڑھا تھا۔ اس کے تحت دو باتیں پڑھی تھی۔ ایک تو یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اسرافیل علیہ السلام نفخہ اولا یعنی پہلا سور پھونکیں گے تو تمام جاندار مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جب نفخہ ثانیہ ہوگا یعنی دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب جی اٹھیں گے اور سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اس بات پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ دوسری بات ہم نے پڑھی تھی دوبارہ زندہ کیے جانے پر قرآنی دلائل، یعنی کفار مکہ دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر کیا ان میں سے 3 آیات آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر جو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان میں سے بھی 3 آیات آپ کے سامنے ذکر کی گئیں۔ اب اس سبق کے تحت جو اگلی بات ہے وہ ہے شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت، بڑی سفارش۔ عزیز طلبہ، آپ نے جان لیا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ نفخہ ثانیہ کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع فرمائیں گے، اور جس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع فرمائیں گے، مرنے کے بعد وہ جو دن ہوگا اس کو کہا جاتا ہے یوم الحشر، یوم الجزاء اور یوم الدین۔ یہ 3 نام ہیں اس کے کہ جب نفخہ ثانیہ کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے، اس دن کو کہا جاتا ہے یوم الحشر، یعنی جمع کیے جانے والا دن، جس دن تمام مخلوق جمع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یوم الجزاء یعنی بدلے کا دن، کہ ہر نیک عمل کرنے والے کو اس کی نیکی کا بدلہ ملے گا، اور ہر برائی کرنے والے کو اس کی برائی کا بدلہ ملے گا۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے یوم الدین۔ یوم الدین کے بھی معنی ہیں، یعنی یوم الجزاء ہی کے معنی میں ہے، یعنی بدلے کا دن۔ تو نفخہ ثانیہ کے بعد جو تمام مخلوق جمع ہوگی ان کے 3 نام ہیں، یوم الحشر، یوم الجزاء اور یوم الدین۔ تو عزیز طلبہ، اس روز، اس دن آفتاب یعنی سورج انتہائی قریب ہوگا، بالکل سروں پر آیا ہوا ہوگا، اور اس دن جو تپش ہوگی، جو گرمی ہوگی سورج کی وجہ سے، وہ ناقابل بیان ہے۔ ایک طویل زمانہ گزر جائے گا، ایک لمبا زمانہ گزر جائے گا، وقت گزرتا جائے گا، مگر حساب شروع نہ ہوگا، اور لوگوں کی زبانیں پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی۔ اس گرمی کی وجہ سے، اس تپش کی وجہ سے لوگوں کی زبانیں پیاس کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، اور لوگوں کے بعض کے منہ سے باہر نکل آئیں گی، اور لوگوں کو کثرت سے پسینہ آ رہا ہوگا اور پسینہ بہہ رہا ہوگا، اور جو انسان جہاں کھڑا ہے اس کا جو پسینہ نکل رہا ہے اور جو زمین پہ گر رہا ہے اسی جگہ پر جمع ہوتا جائے گا۔ بعض لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، بعض کا گھٹنوں تک، اور بعض کا سینے تک پہنچ گیا ہوگا، اور عزیز طلبہ کافر کے تو منہ تک چڑھ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ ہر شخص بقدر گناہ اس تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ جس کا جتنا گناہ ہوگا، کم ہوگا تو اس کی تکلیف کم ہوگی، زیادہ ہوگا تو تکلیف زیادہ ہوگی، اور جس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، جو نیک ہوں گے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس وقت لوگ پریشان ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ ہمارا حساب شروع ہو۔ عزیز طلبہ، اس کی تپش اور اس کی سختی اور تکلیف اس دن کی ایسی ہوگی کہ لوگ یہ چاہیں گے کہ ہمارا حساب شروع کیا جائے، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے اس تپش کی وجہ سے، حالانکہ جہنم کی تپش، جہنم کی سختی اس سے کئی زیادہ ہوگی، لیکن انسان کو پتہ نہیں، وہاں کی تپش، وہاں کی تکلیف کی وجہ سے وہ چاہے گا کہ حساب شروع ہو جائے، جلد سے جلد فیصلہ ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے کہ میں تو سفارش نہیں کر سکتا،
نوح علیہ السلام سے جا کے کہو، تو حضرت نوح علیہ السلام بھی منع فرما دیں گے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیج دیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوگوں کو بھیجیں گے۔ تو اس وقت جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ ان محمدًا خاتم النبیین قد حضر اليوم، یعنی محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تشریف فرما ہیں، ان سے شفاعت کی درخواست کرو، ان سے درخواست کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ حساب شروع ہو۔ کیا فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ ان محمدًا خاتم النبیین قد حضر اليوم، محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آج تشریف فرما ہے، ان سے شفاعت کی درخواست کرو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود مخلوق کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کی سفارش کی درخواست کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے اللہ سے سفارش کرنے کے لیے مخلوق کی کھڑے ہوں گے اور مخلوق کو اس دن کی گرمی اور تپش سے نجات دلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے حضور علیہ السلام عرض کریں گے اور حضور علیہ السلام کی سفارش، یہ شفاعت قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ حضور کی اس شفاعت کو قبول کریں گے۔ تو اس شفاعت جو قبول ہوگی قیامت کے دن، اس شفاعت کو کہا جاتا ہے شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت، بڑی سفارش۔ اور یہ جو حضور علیہ السلام جس مقام پر کھڑے ہو کر یہ شفاعت کریں گے، یہ سفارش کریں گے، اس مقام کو کہا جاتا ہے مقام محمود۔ اس شفاعت جہاں کی جائے گی، شفاعت کبریٰ جہاں کھڑے ہوں گے حضور علیہ السلام، اس مقام کو کہا جاتا ہے مقام محمود۔ اور یہ جو شفاعت کبریٰ ہے، یہ جو مقام محمود کا قیام ہے، یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ ایسا مقام اور یہ مقام کسی اور نبی کو نہیں ملا، صرف حضور علیہ السلام کو ملے گا۔ اور اس مقام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے، یعنی شفاعت کبریٰ والا مقام عطا کرے۔ اور یہی ہم اذان کے بعد کی دعا میں بھی پڑھتے ہیں وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، کہ اللہ آپ حضور علیہ السلام کو مقام محمود عطا کریں جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور وعدہ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات ہے عزیز طلبہ، نامہ اعمال، پل صراط اور حوض کوثر۔ نامہ اعمال، جب حساب کتاب ہو جائے گا تو جو مومن لوگ ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ان کے دائیں ہاتھ پر اعمال نامہ ملے گا اور وہ خوش ہو جائیں گے، گویا ان کو جنت کا ٹکٹ مل گیا، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اب وہ جنت میں جائیں گے، جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ لوگوں کو دکھاتے پھریں گے اور لوگوں کو خوشی خوشی دکھائیں گے۔ جیسے ایک طالب علم اچھے نمبر سے پاس ہوتا ہے یا کوئی پوزیشن لیتا ہے تو وہ لوگوں کو دکھاتا ہے، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، کہ دیکھو یہ میرا رزلٹ ہے، میں کامیاب ہو گیا، مجھے اگلی کلاس میں جانے کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ ایسے ہی ایمان والا جب اس کے ہاتھ میں اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو وہ خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتا پھرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کافر ہوگا تو اس کے اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں ملے گا اور وہ لوگوں سے چھپاتا پھرے گا۔ جیسے کوئی طالب علم ناکام ہو جائے، فیل ہو جائے تو وہ اپنے رزلٹ کو چھپاتا ہے، کسی کو دکھاتا نہیں کہ اس کی بے عزتی ہوگی۔ اسی طرح کافر بھی چھپاتا پھرے گا اور کہے گا کہ کاش کہ مجھے یہ اعمال نامہ ملتا ہی نہ، میرے ہاتھ میں آتا ہی نہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ دن جو ہوگا انصاف کا دن ہوگا۔ دنیا میں اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو ادھر اس مظلوم کو، جس پر ظلم ہوا ہے، اس کو انصاف ملے گا۔ اگر کسی ظالم نے ظلم کیا ہے تو اس ظالم کی اگر کچھ نیکیاں ہیں تو وہ مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر وہ اس کا ظلم اس کی نیکیوں سے بھی زیادہ ہوگا تو مظلوم کی اگر کچھ برائیاں ہیں تو اس ظالم کے نامہ اعمال میں، اس کے
नामा अमाल में डाल दी जाएंगी। गर्ज ये कि सिर्फ इंसाफ होगा। अगली बात है पुल सिरात। अजीज़ तलबा, ये एक पुल है, एक रास्ता है जहाँ से गुज़रना है। तो जिसके अमाल नामा सीधे हाथ में मिल जाएगा, जो ईमान वाला होगा वो तो वहाँ से आराम से गुज़र जाएगा। वो रास्ता एक धारीदार होगा और तेज़ रास्ता होगा और उसके नीचे जहन्नम होगी। उस पुल से गुज़रना होगा, वहाँ कोई रोशनी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होगा। जो ईमान वाला होगा सिर्फ उसके ईमान की रोशनी से उसको नज़र आएगा। सबसे पहले, नबियों से भी पहले, नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरेंगे। आपके बाद आपकी उम्मत गुजरेगी, फिर और मखलूक बारी बारी गुजरेगी। अजीज़ तलबा, मोमिन सब गुजर जाएंगे और बड़ी तेज़ी से गुजर जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। बाज़ तो बिजली की मानिंद, जैसे बिजली की कड़क आती है और बिजली तेज़ी से आती है और ख़त्म हो जाती है, ऐसे ही वो गुजर जाएंगे। और बाज़ हवा की तेज़ी की तरह, बाज़ परिंदों के उड़ने की तेज़ी की तरह, बाज़ तेज़ घोड़े की तरह गुजर जाएंगे और बाज़ तेज़ ऊँट की तरह गुजर जाएंगे, जल्दी गुजर जाएंगे। अलबत्ता कुफ़ार और मुनाफिकीन उसकी तेज़ी से कट कर दोज़ख में गिर जाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा, बात यह है, जिसके लिए दुनिया में शरीयत पर चलना जितना आसान होगा, तो क़यामत के दिन पुल सिरात से गुज़रना भी उसके लिए उतना ही आसान होगा। और जिसके लिए दुनिया में शरीयत पर चलना मुश्किल होगा, उसके लिए आखिरत में भी पुल सिरात पर चलना मुश्किल हो जाएगा। अगली बात, हौज़ कौसर। ये एक हौज़ है जो हर नबी का एक हौज़ होगा और हर नबी अपनी उम्मत को वहाँ से पानी पिलाएंगे। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास, वहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने हौज़ के पास मौजूद होंगे और वहाँ उम्मत आएगी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के मोमिनीन को पानी पिलाएंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो हौज़ होगा, उस हौज़ का नाम कौसर है, यानी हौज़ कौसर। और ये कौसर जो हौज़ होगा, तमाम अंबिया के हौज़ों से बड़ा होगा। हर नबी की उम्मत अलग अलग पहचानी जाएगी, उसकी अलग अलग पहचान होगी। उम्मत मोहम्मदिया की पहचान, यानी हमारी पहचान, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की जो पहचान होगी, तो उनके वज़ू के आज़ा, जो आज़ा जिस्म के वो हिस्से जो वज़ू में धोए जाते हैं, वो रोशन होंगे, चमक रहे होंगे। और आप अलैहिस्सलाम अपने दस्ते मुबारक से उन लोगों को, अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे। जो एक बार पी लेगा फिर मैदान हशर में प्यासा ना होगा। मुर्तद, काफिर और गुमराह फिरके हौज़ कौसर से महरूम कर दिए जाएंगे। अजीज़ तलबा, इस सबक की आखिरी बात जन्नत और दोज़ख का बयान है। हिसाब किताब हो जाने के बाद नेकोकार तो जन्नत में चले जाएंगे और जो काफिर होंगे वो जहन्नम में चले जाएंगे। और जन्नत और जहन्नम दोनों दायमी हैं, हमेशा रहेंगी, इनको कभी फना नहीं, कभी ख़त्म नहीं होंगी। इनकी नेमतें और इनका अज़ाब, जन्नत की नेमतें और दोज़ख का अज़ाब भी हमेशा रहेगा। मोमिन जन्नत में और काफिर जहन्नम में हमेशा रहेंगे। जन्नत कैसी है? जन्नत एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ नेमतें ही नेमत हैं, सिर्फ अल्लाह के इनामात हैं। वहाँ पे अहले जन्नत को तमाम जिस्मानी और रूहानी लज्जतें और राहतें हासिल होंगी। जिस्मानी लज्जत भी मिलेगी, रूहानी लज्जत भी मिलेगी। और वहाँ जो घर और महल्लात मिलेंगे, उसकी इमारत जो होगी, उसमें एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की होगी, चमकता हुआ होगा। और उसमें जो सीमेंट और मिट्टी जो हमारे यहाँ लगता है ज़मीन बनाते हुए, गारा जिसे कहा जाता है, वो मुश्क का होगा, खुशबू का होगा, जिससे खुशबू महकेगी। और वहाँ की जो मिट्टी होगी वो ज़ाफ़रान की होगी। और अज़ीज़ तलबा, जन्नत के 100 दर्जे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा दर्जा जन्नतुल फिरदौस का है। इस जन्नत में दूध, शराब, शहद और पानी की 4 नहरें निकलती होंगी। जन्नती इसमें से पीता रहेगा, सैराब होता रहेगा। इसी जन्नतुल फिरदौस के ऊपर अर्श होगा, यानी ये जन्नतुल फिरदौस
عرش اللہ تعالیٰ جہاں موجود ہے اس عرش کے بالکل نیچے ہوں گے، اور جنتیوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ وہاں قسم قسم کے میوے ہوں گے اور ہر قسم کی نعمت ہوگی۔ جنتی جو چاہے گا فوراً اسے مل جائے گا، جس چیز کی طلب ہوگی جنتی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اس آیت کا مفہوم یوں ہے کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، کسی آنکھ نے آج تک اس کو نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے سنی۔ ہم جو کچھ سن رہے ہیں اس کی نعمتیں اس سے کئی زیادہ ہیں، نہ کسی کے دل میں کبھی ان کا خیال آیا۔ جو کچھ ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ جنت ایسی ہوگی، جنت اس سے کئی زیادہ بہتر اور کئی زیادہ اعلیٰ اور کئی زیادہ اچھی ہوگی۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے جنتی کو، جس کے برابر جنت کی کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اور عزیز طلبہ، جنت کے مقابلے میں، جنت کے برعکس دوسری جگہ ہے دوزخ یعنی جہنم۔ یہ ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں آگ ہی آگ ہوگی، جو دنیا کی آگ سے 70 حصہ زیادہ تیز ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، دنیا کی آگ کی جو تپش ہے، اس کو 70 گنا اس کی تپش کو بڑھا دیا جائے، اتنی زیادہ اس کی تپش اور اس کا اثر ہوگا۔ اور وہ جہنم اتنی گہرائی میں ہے، اتنی نیچے ہے کہ ایک بھاری پتھر، بڑا بھاری پتھر ہو اور اس کو اوپر سے پھینکا جائے تو عزیز طلبہ 70 برس میں 70 برس گزر جائیں، 70 سال گزر جائیں گے تو بھی وہ اس کی تہہ تک، اس جہنم کی تہہ تک نہیں پہنچے گا۔ اتنی گہرائی ہے اس جہنم کی، اور یہ جہنم ایک جوش میں ہوگی اور مچل رہی ہوگی اور ایک بھڑک رہی ہوگی۔ 70,000 فرشتے 70,000 زنجیروں میں دوزخ کو جکڑے ہوئے ہوں گے۔ 70,000 فرشتے اس کو جکڑے ہوئے ہوں گے کہ وہ ہلنا چھوڑ دے، اور 70,000 زنجیریں اس میں باندھی ہوئی ہوں گی۔ اور وہاں پر کھانے کو پیپ ہوگی، پینے کو ایسا کھولتا ہوا، اتنا گرم ابلتا ہوا پانی ملے گا کہ ہونٹوں کو جلا کر اس قدر سجا دے گا کہ اس کی سوجن سے ہونٹ سینے تک لٹک جائیں گے، اس کی گرمی سے، اس کی تپش سے ہونٹ جو ہے لٹک جائیں گے اور سینے تک آ جائیں گے۔ غرض یہ کہ عزیز طلبہ، دوزخ میں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دوزخ سے محفوظ رکھے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں ہمارا اب سبق ختم ہوتا ہے، الایمان بالبعث بعد الموت، یہاں کا مکمل سبق ہو گیا۔ اور ہم نے اس کا جو دوسرا پوائنٹ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، دوبارہ زندہ کیے جانے پر قرآنی دلائل، اس کے ختم تک ہم ریڈنگ کر چکے ہیں، بلند خوانی کر چکے ہیں۔ اب شفاعت کبریٰ سے بلند خوانی کرنی ہے، تو اپنی کتاب کا آپ صفحہ نمبر 50، صفحہ نمبر 50 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 50 میں سبق ہے شفاعت کبریٰ۔ نفخہ ثانیہ کے بعد، نفخہ ثانیہ آپ پڑھ چکے ہیں، دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اسے کہا جاتا ہے۔ نفخہ ثانیہ کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع فرمائیں گے۔ اس دن کو یوم الحشر، یوم الجزا، یوم الدین کہتے ہیں۔ اس روز آفتاب نہایت انتہائی قریب ہوگا، آفتاب یعنی سورج۔ اس دن کی تپش ناقابل بیان ہے۔ ایک طویل زمانہ گزر جائے گا اور حساب شروع نہ ہوگا۔ لوگوں کی زبانیں پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی اور بعض کی منہ سے باہر نکل آئیں گی۔ اس کثرت سے لوگوں کا پسینہ نکلے گا کہ بعض لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کے سینے، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ ہر شخص بقدر گناہ اس تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ اس وقت لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کریں گے کہ آپ سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوگوں کو حوالہ کریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام
یہ فرمائیں گے ان محمد خاتم النبیین قد حضر اليوم۔ ترجمہ: محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آج تشریف فرما ہیں، ان سے شفاعت کی درخواست کرو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مخلوق کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور مخلوق کو اس دن کی گرمی اور تپش سے نجات دلائیں گے۔ اس شفاعت کا نام شفاعت کبریٰ ہے، اور شفاعت کبریٰ کے مقام میں کھڑے ہونے کا نام مقام محمود ہے۔ یہ شفاعت اور مقام محمود کا قیام آپ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ترجمہ: قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔ اس کے بعد اگلی بات، اگلا عنوان ہے نامہ اعمال پل صراط حوض کوثر۔ اس دن سب کو نامہ اعمال دیے جائیں گے، مومنوں کو دائیں ہاتھ میں اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ یہ دن انصاف کا ہوگا۔ دنیا میں اگر کسی نے دوسرے پر ظلم کیا ہو تو اس دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دلائی جائیں گی، اور ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو مظلوم کی برائیاں ظالم پر ڈالی جائیں گی۔ اس دن پل صراط قائم ہوگی، جنت میں جانے کے لیے اس پر سے گزرنا ہوگا، اس کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ پل صراط پر سخت اندھیرا ہوگا، سوائے ایمان کی روشنی کے اور کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے گزریں گے۔ آپ کے بعد آپ علیہ السلام کی امت گزرے گی، پھر اور مخلوق باری باری گزرے گی۔ مومن سب گزر جائیں گے، بعض بجلی کی مانند، بعض تیز ہوا کی مانند، بعض پرندوں کی مانند، بعض تیز گھوڑے کی مانند، بعض تیز اونٹ کی مانند جلد گزر جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ البتہ کفار و منافقین اس کی تیزی سے کٹ کر دوزخ میں گر جائیں گے۔ جس کو اس دنیا میں شریعت پر چلنا جتنا آسان ہوگا، اتنا ہی پل صراط پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور جتنا یہاں شریعت پر چلنا مشکل ہوگا، وہاں اتنا ہی پل صراط پر چلنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ قیامت کے دن، اب یہ حوض کوثر کی بات شروع ہو گئی۔ قیامت کے دن ہر نبی کے لیے حوض ہوگا، اور ہر نبی کی امت ان کے حوض پر آ کر پانی پیے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا نام کوثر ہے۔ کوثر سب حوضوں سے بڑا ہے۔ ہر نبی کی امت کی الگ الگ پہچان ہوگی۔ امت محمدیہ کی پہچان یہ ہے کہ ان کے وضو کے اعضاء نہایت روشن ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حوض کا پانی پلائیں گے، جو ایک بار پی لے گا پھر میدان حشر میں پیاسا نہ ہوگا۔ مرتد، کافر اور گمراہ فرقے حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے۔ جنت اور دوزخ کا بیان۔ حساب کتاب ہو جانے کے بعد نیکوکار جنت میں اور کافر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ جنت اور جہنم دونوں دائمی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، ان کو کبھی فنا نہیں کیا جائے گا۔ ان کی نعمتیں اور ان کا عذاب بھی ہمیشہ رہے گا۔ مومن جنت میں اور کافر جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت کیا ہے؟ جنت ایک ایسی جگہ کا نام ہے جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اہل جنت کو تمام جسمانی اور روحانی لذتیں اور راحتیں حاصل ہوں گی۔ اس کی عمارت میں 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی ہے، اور 11 مشک کا ہے، اور جنت کی مٹی زعفران ہے۔ جنت کے 100 درجوں میں سب سے بڑا درجہ جنت الفردوس کا ہے۔ اس جنت میں، یہ سے لفظ غلط لکھا ہوا ہے، یہ آپ کاٹ دیں۔ اس جنت میں دودھ، شراب، شہد اور پانی کی 4 نہریں نکلتی ہیں۔ اسی جنت الفردوس کے اوپر عرش ہے۔ جنتیوں کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ وہاں قسم قسم کے میوے ہوں گے۔ جنتی جو چاہے گا فوراً اسے مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں کبھی ان کا خیال آیا۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جس کے برابر جنت کی کوئی نعمت نہیں۔
اس کے برعکس دوزخ ایک ایسی جگہ کا نام ہے کہ جہاں آگ ہی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے 70 حصہ زیادہ تیز ہے، اور وہ اس قدر زیادہ گہری ہے کہ اگر ایک بھاری پتھر اس کے اوپر سے چھوڑا جائے تو 70 برس میں بھی تہہ تک نہ پہنچے۔ اس میں اس قدر جوش ہوگا کہ 70,000 فرشتے 70,000 زنجیروں میں دوزخ کو جکڑے ہوئے ہوں گے۔ کھانے کو پیپ اور پینے کو ایسا کھولتا ہوا پانی ملے گا کہ ہونٹوں کو جلا کر اس قدر سجا دے گا کہ اس کی سوجن سے ہونٹ سینے تک لٹک جائے گا۔ غرض ہے کہ تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دوزخ سے محفوظ رکھیں۔ عزیز طلبہ، جتنا سبق ہم نے پڑھ لیا تو صفحہ نمبر 16، 17 اور 18 یہاں تک ہمارا سبق ہو چکا ہے۔ یہ عملی کتاب آپ کو مکمل کرنی ہے۔ سبق باقی اب سبق ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔